السلام علیکم لسنر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سچی کہانی کے سلسلے کی ایک نئی دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ ہوائی جہاز کریش ہوتے ہیں، مسافر مارے جاتے ہیں اور بعض زخمی ہو کر بچ جاتے ہیں۔ ریل گاڑیاں ٹکراتی ہیں، ایسے ہی حادثے بسوں کے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل کہانی حادثے کے بعد شروع ہوتی ہے اور لوگ اس سے اس لیے بے خبر رہتے ہیں کہ یہ دردناک اور سنسنی خیز ڈرامے چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کنبے کا کمانے والا فرد فوت ہو گیا، یا حادثے میں بازوؤں یا ٹانگوں یا بینائی سے محروم ہو گیا، تو اس کے کنبے کو زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں سنی سنائی باتیں نہیں کروں گا، میں خود ایک حادثے کا شکار ہوا ہوں اور وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میرا حادثہ کب اور کہاں ہوا تھا۔ میں جو بات سنانے لگا ہوں اس پر توجہ دیں۔ ہم دو بھائی ہیں، دونوں کی شادی ایک ہی روز ہوئی تھی۔ باپ دادا کی اپنی 2 منزلہ حویلی ہے۔ والد صاحب بھی بڑے پائی کی ملازمت کرتے تھے، بھائی بھی ملازم تھا۔ میں نے ابھی FA ہی کیا تھا کہ والد صاحب نے مجھے بھی ملازم کرا دیا۔ دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تو بڑے بھائی کو اوپر کی منزل دے دی گئی اور وہ آزادانہ زندگی بسر کرنے لگا۔ ان کا باورچی خانہ اوپر ہی تھا۔ ویسے ہمارا آپس میں بہت پیار محبت تھا۔ باورچی خانے الگ ہونے کے باوجود معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اکٹھے ہی رہ رہے ہوں۔ شادی کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اسی کے لگ بھگ اللہ نے میرے بڑے بھائی کو بھی بیٹا عطا کر دیا۔ میرا ایک ہی بیٹا رہا اور کچھ عرصے بعد بھائی کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میرا بیٹا تقریباً 3 سال کا تھا جب مجھے بذریعہ بس 50-60 میل کا سفر کرنا پڑا۔ میرے ایک دوست کی شادی تھی، میں بس میں بیٹھا، سواریاں تھوڑی تھیں۔ بس اڈے سے نکلی تو پیچھے سے ایک اور بس اس سے آگے نکل گئی، اس میں سواریاں مزید کم تھیں۔ ہمارے بس کے ڈرائیور نے شوٹ ماری اور اس سے آگے نکل گیا، اور جب یہ دونوں بسیں شہر سے نکلیں تو ان کی باقاعدہ ریس لگ گئی۔ ہمارا ڈرائیور خاصا جوشیلا اور بے وقوف لگتا تھا۔ دونوں بسوں کی رفتار بلا مبالغہ 80 میل تھی۔ ایک جگہ ایسی تھی کہ سڑک کے ساتھ خاصا کیچڑ تھا، کیچڑ سے آگے بجری کا ڈھیر پڑا تھا۔ ہمارے ڈرائیور نے اسی طرح دوسری بس کو اوورٹیک کیا کہ پہلی بس کیچڑ میں گر گئی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ہماری بس تیزی سے اوورٹیک کرتے ہوئے پہلے بائیں طرف دوسری بس کی سائڈ سے ٹکرائی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ میں شہر کے ایک سرکاری اسپتال میں تھا، جہاں مریضوں کا علاج کہنے کو تو مفت کیا جاتا ہے، اور جو مفت کی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں ان کی طرف نہ ڈاکٹر توجہ دیتے ہیں اور نہ دوسرا عملہ۔ میرے والد صاحب اور بھائی نے وارڈ کے بھنگی سے لے کر بڑے ڈاکٹر تک کی مٹھی گرم کرنی شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو VIP سمجھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر وارڈ میں آ کر سب سے پہلے مجھے دیکھتے اور خاصا وقت سرو کر کے دوسرے مریضوں کی طرف رسمی سی توجہ دیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میرے والد صاحب نے بڑے ڈاکٹر کی مٹھی کچھ زیادہ ہی گرم کر دی تھی، کیونکہ 10-12 دنوں بعد ڈاکٹر نے خود ہی آ کر کہا کہ مجھے الگ کمرے میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ الگ کمرے میں یہ سہولت ملی کہ کبھی میری بیوی رات میرے پاس رہتی تھی اور کبھی ماں آ جاتی تھی، اور کبھی ایک بہن۔ باقی رشتہ دار مثلاً میری بھابھی اور اس کے والدین وغیرہ جب چاہتے آتے اور جتنی دیر چاہتے بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں آدھا رہ گیا ہوں اور باقی زندگی ایک بازو کے سہارے گزرے گی۔ سر میں جو چوٹ آئی تھی اس کے اثرات پریشان کرتے تھے، کیونکہ بعض اوقات بات کرتے کرتے میں گم ہو جاتا تھا۔ بائیں ٹانگ کا بھی کچھ فکر تھا، کیونکہ ابھی میں اس ٹانگ کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ میں ہر وقت اس سوچ میں گم رہتا تھا کہ جوانی کی ابتدا میں ہی معذور ہو گیا ہوں، اتنی لمبی زندگی کس طرح گزرے گی۔ یہ سوچ کر بہت صدمہ ہوتا تھا کہ میں دوسروں کا محتاج نہ بن جاؤں۔ نوکری کے قابل تو میں رہا ہی نہیں تھا۔ اسپتال میں 1 مہینہ گزر گیا۔ کٹے ہوئے بازو کا زخم بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بائیں ٹانگ میں بھی جان پڑتی جا رہی تھی، لیکن اتنی ہی کہ میں بستر پر بیٹھ سکتا تھا۔ دماغی حالت کچھ سدھرنی شروع ہو گئی تھی۔
میں نے ایک خاص بات دیکھی، میرا بھائی تو ہر شام میرے پاس آتا ہی تھا، لیکن جس رات میری بیوی نے میرے ساتھ رہنا ہوتا تھا اس روز بھائی رات کو بھی آ جاتا اور میری بیوی اور وہ یوں خوش گپیوں میں لگ جاتے جیسے پکنک پر آئے ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رات کو جب بھائی گھر جانے کے لیے نکلتا تو میری بیوی اسے رخصت کرنے کے بہانے اس کے ساتھ چلی جاتی اور کچھ دیر بعد واپس آتی۔ ایک رات بھائی کو رخصت کر کے آئی تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھا، کہنے لگی کہ بھائی نے لے کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آدھی تم کھاؤ۔ میں کھا آئی ہوں، میری بیوی نے جواب دیا، بھائی نے مجھے وہیں کھلا دی تھی۔ تم نے کہا ہوگا کہ آئس کریم کھانی ہے۔ اللہ قسم میں نے نہیں کہا، بیوی بولی، آئس کریم والا اتفاقیہ سامنے آ گیا تھا۔ میں ظاہری طور پر بات گول کر گیا، لیکن ایک خلیش سی دل میں بیٹھ گئی کہ میری بیوی نوجوان ہے اور اگر اس نے سوچا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا تو ٹھیک ہی سوچا ہوگا۔ میں جسمانی طور پر معذور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی بھی کوشش کی کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں، شاید اس وجہ سے مجھے الٹی سوچیں آ رہی ہیں۔ یہ بات خاص طور پر سامنے رکھنے والی ہے کہ میری بیوی کی فطرت ہنسی مذاق اور کھل کر بات کرنے والی تھی، مطلب یہ کہ اس میں کسی طرح کی بھی گھٹن نہیں تھی، اپنے عزیزوں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ میں تعلیم یافتہ تھا، اس قسم کی باتوں کو میں سمجھتا تھا کہ جسمانی طور پر معذور ہونے والے شخص احساس کمتری میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ مجھے اپنے سگے بھائی اور اچھی بھلی نیک بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ تو میری بہت ہی خدمت کرتی تھی۔ اپنا بچہ جس کی عمر اس وقت 3 سال تھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اس کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی جتنا اسے میرا خیال ہوتا تھا۔ رات ذرا سی کروٹ بدلوں تو اس کی آنکھ کھل جاتی اور دوڑ کر مجھ تک پہنچتی تھی، لیکن جب میرا بھائی آ جاتا تو اس کے ساتھ وہ ضرورت اور معمول سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو جاتی تھی۔ میں اس حق کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا جو میرے اندر کبھی تو بھڑک اٹھتی تھی اور کبھی سرد ہو جاتی تھی۔ بیوی جب میرے ساتھ اکیلی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ اس سے اچھی تو میری ماں بھی نہیں، لیکن بھائی کے آ جانے سے مجھے صاف پتہ چلتا کہ بیوی کے رویے میں میرے لیے بیگانگی سے آ گئی ہے۔ پھر میں نے ایک بات اور دیکھی، بھابھی بھی ایک آدھ دن چھوڑ کر بھائی کے ساتھ آتی تھی، وہ بھی خوش طبع تھی، لیکن میرا بھائی میری بیوی آپس میں جب بے تکلفی کی باتیں اور مظاہرہ کرتے تھے تو میری بھابھی انہیں گھور گھور کر دیکھتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ سلسلہ ناگوار گزر رہا ہے۔ کچھ دن تو اس نے برداشت کیا، پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرے بھائی سے کہتی کہ چلو چلیں، بچے تنگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی بیوی کو دوسرے تیسرے دن لانے کے بجائے ہفتے بعد لانے لگا، اور وہ بھی اس دن لے کر آتا جس رات ماں نے یا میری بہن نے میرے ساتھ رہنا ہوتا تھا۔ اس رات میری بھابھی کا موڈ بھی ٹھیک رہتا اور بچے بھی گھر جانے کی ضد نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو تسلیاں تو دیتا تھا، لیکن حالات میری تسلیوں پر پانی پھیر دیتے تھے۔ ایک روز اچانک مجھے یاد آ گیا کہ جب ہمارے والدین ہم دونوں بھائیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے تھے تو میرے بھائی نے اس لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا تھا جو میری بیوی بن گئی۔ بھائی کے ساتھ میری بے تکلفی تھی، اس نے کئی بار اس لڑکی کے بارے میں کہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے وہ ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہوا یہ کہ اس لڑکی کی ماں معلوم نہیں مجھے کیوں پسند کرتی تھی۔ اس نے اس لڑکی کا رشتہ دینے کی حامی تو بھر دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی چھوٹے کو دوں گی۔ اس طرح یہ لڑکی میرے حصے میں آ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب اس لڑکی کا رشتہ مجھے مل گیا تو میرا بھائی 1-2 دن چپ چاپ سا رہا تھا۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں اٹک گئی کہ میری بیوی اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت تھی، اس کی بیوی میں کچھ گھٹن سی بھی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ میرے بھائی کو میری بیوی کے ساتھ بے تکلف ہونے کا موقع اب ملا ہے۔ میں کوئی معتدل اور خاموش طبع آدمی نہیں تھا، لیکن میرا بھائی زیادہ زندہ دل تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بھائی کو بے تکلفی کی حالت میں دیکھا تو مجھے اپنے آپ میں معذوری کے علاوہ بھی کئی نقص نظر آنے لگے۔ اسپتال میں 2 مہینے گزر گئے تو مجھے چھٹی ملی۔ بائیں ٹانگ بس اتنی سی بہتر ہوئی تھی کہ میں اب ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا تھا اور 1-2 قدم اٹھا بھی سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کے علاوہ
مالش کا ایک خاص طریقہ بتایا تھا جو صبح اور شام کرنی ہوتی تھی۔ بازو کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس معذوری کا اثر جو میں نے نفسیاتی طور پر محسوس کیا وہ ایک گہرے زخم کی مانند تھا جس کا ٹھیک ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اسپتال کے کمرے سے نکل کر میری زندگی گھر کے کمرے سے شروع ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ گھر کے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کبھی کسی وقت اٹھ کر 2-4 قدم چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میں یہ کوشش کرتا تھا۔ میری بیوی صبح اور شام ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق میری ٹانگ کی مالش کرتی تھی۔ پھر میرے بھائی نے یہ ڈیوٹی اس طرح تقسیم کر لی کہ صبح بیوی مالش کرتی اور شام کو بھائی کرتا۔ یہاں پھر میں نے نوٹ کیا کہ جب بھائی میرے کمرے میں ہوتا تھا تو میری بیوی بار بار میرے کمرے میں آتی اور بھائی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی۔ ان کی بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی تو میں اس طرح محسوس کرتا جیسے انہیں احساس ہی نہیں ہو کہ میں بھی اس کمرے میں موجود ہوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اپنی بیوی سے کہوں کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ اتنی زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ نہ کرے، اور میں اسے صاف بتا دوں کہ اس کے اس رویے سے میرے دل میں اپنی معذوری کا احساس بڑھ جاتا ہے جو میرے مستقبل کے لیے اچھا نہیں۔ لیکن مجھے اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ میں واقعی احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک شام اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے میرے بھائی اور بھابھی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ زیادہ اونچی آواز میرے بھائی کی تھی۔ کچھ دیر بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے، بہن نے بڑے ہی سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کس بات پر؟ بھائی میرے، بہن نے تلخ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، تم پہلے کون سے سکھی ہو؟ بات یہ ہے کہ تمہاری بیوی ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ اتنا زیادہ کھل گئی ہے جو نہ کوئی خاوند برداشت کرتا ہے اور نہ کوئی بیوی۔ بھابھی کبھی کی دیکھ رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی، آج پھٹ پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میری بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ بھائی اور بھابھی کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ سڑیل سی عورت ہے، بیوی نے ناک چڑھا کے جواب دیا، اپنے خاوند کو تو ہنستا کھیلتا دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یہ بات نہیں، میں نے کہا، یوں کہو کہ وہ اپنے خاوند کو کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں بچی تو نہیں، بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کے بھائی صاحب میرے ساتھ فری ہوتے ہیں، تو یہ عورت اتنا بھی نہیں سوچتی کہ میں اس کے خاوند کے بھائی کی بیوی ہوں۔ میری ایک بات مانو، میں نے کہا، ہمارے گھر میں ہمیشہ سکون رہا ہے، ہمارے ابا اور امی آپس میں کبھی اونچی آواز میں بھی نہیں بولے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے خاندان کی ہسٹری میں یہ پہلی لڑائی ہے جو اوپر ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے، بیوی نے کہا، آپ کوئی وہم دل میں نہ بٹھا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لڑائی اوپر ہو رہی ہے اور دوسری نیچے شروع ہو جائے۔ میں لڑائی کے موڈ میں نہیں تھا، یا شاید مجھ میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی۔ میں نے بات وہیں ختم کر دی، لیکن یہ ضرور محسوس کیا کہ میری بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک تلخی سی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر جب بھائی نیچے آیا تو اسے بھی پریشان حال دیکھا، لیکن جس بات پر لڑائی ہوئی تھی وہ بدستور موجود تھی۔ وہ اس طرح کہ میری بیوی نے پہلے سے زیادہ اس کی دلجوئی کی اور خاص طور پر اس کے لیے چائے بنائی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ تو بھائی نے نفرت سے جواب دیا کہ تنگ نظر عورت ہے، کہتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کے ساتھ بات ہی نہ کروں۔ اس کے بعد میری بیوی اور میرے بھائی کی بے تکلفی اور باہمی میل ملاپ ہمارے پورے گھر کا ایک موضوع ہی نہیں، ایک مسئلہ بن گیا۔ دراصل یہ مسئلہ میرے لیے بنا تھا، جو یہ نہیں تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہے، بلکہ یہ میرے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بن گیا تھا۔ ہسپتال سے آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے، لیکن میری ٹانگ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور میری دماغی حالت بھی بہت آہستہ آہستہ روبہ صحت ہو رہی تھی۔ جس ڈاکٹر کے پاس میں زیر علاج تھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ میں ذہنی طور پر یا دماغی طور پر تیزی سے روبہ صحت کیوں نہیں ہو رہا۔ اس ڈاکٹر نے راولپنڈی کے ایک نیورو سرجن کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ والد صاحب اپنے ایک دوست کی گاڑی لے آئے جس میں بٹھا کر مجھے راولپنڈی لے جایا گیا۔ نیورو سرجن نے بہت دیر سرو کر کے مجھے اعصابی طور پر چیک کیا اور پھر
ماہر نفسیات کی طرح مجھ سے بے شمار باتیں پوچھیں۔ جسمانی طور پر تم اب صحت مند ہو، ڈاکٹر نے فیصلہ دیا۔ تمہارا دماغ نارمل حالت میں آ گیا ہے اور ٹانگ میں بھی کوئی ایسا نقص نہیں رہ گیا جو تمہیں چلنے نہ دے۔ اب اگر کوئی خرابی ہے تو وہ تمہارے ذہن میں ہے۔ تم اپنی معذوری کے بارے میں بہت سوچتے ہو اور اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھتے ہو۔ یہ ذہنی ٹینشن ہے۔ جب تک ذہن کو آسودگی نہیں دو گے، نہ تمہارا دماغ ٹھیک ہوگا نہ ٹانگ۔ یہ سوچ لو کہ ٹانگ کو چلانے والے جو اعصاب تھے ان پر ضرب پڑی تھی۔ اس ضرب کے اثرات ختم ہو چکے ہیں اور اب ٹانگ کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن تمہارا ذہن تمہارے اعصاب پر اس قدر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے کہ تمہاری ٹانگ کو حرکت میں نہیں آنے دیتا۔ اس جسمانی معذوری کو قبول کر لو، اس کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں۔ میں تمہیں ذہنی سکون والی دوائیں نہیں دینا چاہتا کیونکہ تم اس کے عادی نہ ہو جاؤ اور پھر ڈپریشن کا مرض شروع ہو جائے گا۔ میں تمہارے گھر والوں کو سختی سے ہدایات دے رہا ہوں کہ تمہیں معذوری کا احساس نہ ہونے دیں اور تم خود بھی اس احساس سے بچنے کی کوشش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے معذوری کو قبول کر لیا تھا، مگر جو ٹینشن مجھ پر سوار تھی وہ میں ڈاکٹر کو بتانا نہیں چاہتا تھا، نہ میں نے گھر میں کسی کو بتانا تھا۔ ٹینشن یہ تھی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی اور میرے بھائی میں قابل اعتراض دوستی پیدا ہو چکی ہے اور میں بے بس اور مجبور ہوں۔ مستقبل کی پریشانی بھی تھی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے لکھنے کی مشق شروع کر دی تھی۔ مستقبل کے بارے میں والد صاحب اور بھائی اتنی تسلیاں دیتے تھے کہ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سسر اور 2 سالوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے سرمایے سے اعلیٰ قسم کا جنرل اسٹور یا جدید قسم کی بیکری یا نہایت اچھی قسم کی کتابوں اور رسالوں کی دکان کھول دیں گے۔ مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ حاصل تھی۔ بیوی بھی مجھے کہتی تھی کہ مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں۔ میرے سسر کی مہربانی یہ تھی کہ ہر مہینے 2000 روپیہ میری بیوی کو دے جاتے تھے، مگر جس مسئلے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا وہ میری بیوی اور میرے بھائی کا مسئلہ تھا۔ ان کی آپس کی بے تکلفی پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس دوران بھابھی 7-8 دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بار بار اوپر جاتی تھی، میرے بھائی کے کپڑے استری کرتی اور پتہ چلا کہ اس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کرتی اور اس کے سارے کام کرتی تھی۔ میں تو تلخی محسوس کرتا ہی تھا۔ ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ ہمارے اتنے پیارے گھر کی فضا مکدر رہنے لگی، کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ میں تو بڑی تیزی سے ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ اس کا یہ اثر بھی ہوا کہ میرے سر کو جو ضرب لگی تھی اس کے اثرات کم ہونے کی بجائے زیادہ ہونے لگے اور مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ڈپریشن بھی رہنے لگی۔ اس کیفیت کا یہ اثر ہوا کہ مجھ میں اخلاقی جرأت نہ رہی کہ میں بیوی کو یا بھائی کو بتا سکتا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر حیران ہوتے تھے کہ میں ٹھیک ہوتے ہوتے پھر کیوں دماغی طور پر بیمار ہو گیا ہوں۔ میری حالت دیکھ کر میرے والدین بھی پریشان رہنے لگے۔ میں جب انہیں پریشانی کی حالت میں دیکھتا تھا تو میری ڈپریشن اور بڑھ جاتی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے ٹرنکولائزر دینے شروع کر دیے۔ ان کا وہی اثر ہوا جو راولپنڈی کے نیورو سرجن نے بتایا تھا، وہ یہ کہ میں سویا رہتا اور جب بیدار ہوتا تو ڈپریشن ہو جاتی۔ پھر ذہنی سکون اور نیند کی ان گولیوں نے اور میرے اصل مسئلے نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں انسان کو موت میں ہی پناہ نظر آتی ہے، یعنی خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک روز میں نے خودکشی کا بڑا پکا ارادہ کر لیا، لیکن کوئی ذریعہ نہیں بنتا تھا۔ میرے دوست مجھے ملنے آیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا جو دوست کو زہر لا کر دیتے۔ میں نے بیوی کے ساتھ بات چیت اتنی ہی رہنے دی تھی کہ مطلب کے سوا کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، لیکن اس نے میری خدمت اور دیکھ بھال میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ ٹانگ کو میں اب اتنا استعمال کر لیتا تھا کہ کمرے سے نکل کر اور صحن میں سے گزر کر بیت الخلا تک چلا جاتا تھا۔ وہاں میرے لیے لکڑی کا کموڈ رکھا گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیوی کمرے میں نہیں تھی اور بچہ بھی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھا، دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ صحن کے ایک طرف ایک کمرہ تھا جسے ہم بیٹھک یا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بیٹھک کے دونوں دروازے اندر سے بند تھے
اور اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں دبے پاؤں ایک دروازے تک پہنچا۔ اندر سے میری بیوی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے بھائی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ گھر کے باقی افراد دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ میرے دماغ کو خون چڑھ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خودکشی کیوں کروں؟ صرف اپنے آپ کو سزا کیوں دوں؟ پہلے ان گناہ گاروں کو ختم کر دوں، پھر اپنا خاتمہ کر لوں گا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ میرے میز کی دراز میں ایک لمبا چاقو رکھا رہتا تھا۔ میں نے چاقو اٹھایا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ قتل یا خودکشی ایک لمحے کا پاگل پن ہوتا ہے، وہ پاگل پن مجھ پر سوار ہو چکا تھا۔ وہی ٹانگ جو پہلے معذور تھی بالکل ٹھیک ٹھاک حرکت کر رہی تھی۔ میں اس ٹانگ پر اچھل کود بھی سکتا تھا۔ میں نے بیٹھک کے دروازے پر اس توقع پر ہاتھ رکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا، لیکن دروازہ کھل گیا، جو میں نے پورا نہ کھلنے دیا۔ میں پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں کس حالت میں ہیں۔ بچے کے متعلق مجھے یہ خیال آیا کہ بیوی میری اس لیے بچے کو ساتھ لے آئی ہے کہ بچہ اس کی غیر موجودگی میں چاک نہ پڑے۔ میں نے چاقو کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ذرا سے کھلے ہوئے دروازے میں سے اندر جھانکا۔ مجھے جو منظر نظر آیا اس نے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ میری بیوی مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ بچے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور ماں نے بچے کے دونوں ہاتھ دعا کی پوزیشن میں کر رکھے تھے۔ اب کہو، میری بیوی بچے سے کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے ابو کو جلدی ٹھیک کر دے۔ میرے بچے نے توتلی زبان میں یہی الفاظ دہرا دیے۔ میں وہیں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، چاقو بند کر کے دراز میں رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں میری بیوی اور بچہ آ گئے۔ انہوں نے مجھے جاگتے دیکھا۔ ابو جی، ابو جی، میرے بچے نے بےتابی سے کہا، اب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے اللہ میاں سے کہا ہے۔ ابو جی، امی اللہ میاں کے آگے روتی تھیں۔ میں اپنی بیوی کی آنکھیں اور چہرہ دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت ہی روتی رہی ہے۔ دوسرے دن میرے استاد مولوی صاحب آ گئے۔ لڑکپن میں انہوں نے ہی مجھے قرآن پاک ختم کرایا تھا۔ جب سے میں گھر آیا تھا وہ 3-4 مرتبہ آ چکے تھے۔ اب بھی وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصے سے لوگوں کو تعویذ وغیرہ بھی دینے شروع کر دیے تھے۔ بڑے دانش مند بزرگ تھے، لوگوں کو ان پر یقین تھا۔ وہ میرے حال احوال کو پوچھنے آئے تو میں نے اپنے دل کا یہ مسئلہ بتا دیا، پھر یہ بھی بتایا کہ رات کو میں نے کیا دیکھا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں خودکشی اور قتل پر اتر آیا تھا۔ اسے اللہ کا کرم سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ میں آج تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ وہم کہ تمہاری بیوی خدا نخواستہ تمہارے بھائی کے ساتھ خراب ہے، ابھی دل سے نکال دو۔ تمہاری بیوی اپنے بچے کے ساتھ کوئی 10 دفعہ میرے پاس آ چکی ہے اور تم نہیں جانتے کہ میرے دیے ہوئے تعویذ پانی یا دودھ وغیرہ میں گھول کر تمہیں پلا بھی چکی ہے۔ وہ ہر بار مجھے 2 مرادیں بتاتی تھی، ایک تمہاری صحتیابی اور دوسری یہ کہ تمہارے بھائی کو وہ بھائی جان کہتی تھی، اور مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ یہ دعا کریں کہ میرے اس بھائی کو خدا اتنا اجر دے کہ یہ سنبھال نہ سکے۔ اس نے ہمیں بہت سہارا دیا ہے۔ 2 مرتبہ تمہارا بھائی تمہاری بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں اس کے لیے یعنی تمہاری بیوی کے لیے دعا کروں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ وہم دل سے نکال لو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ مغفرت کرے۔ یہ مولوی صاحب 2 سال ہوئے فوت ہو گئے ہیں۔ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے، جو میرے ذہن اور دل سے بوجھ اتار گئے۔ یقین جانیں کہ 15-16 دنوں میں میری بائیں ٹانگ بالکل نارمل حالت میں آ گئی اور ذہن بھی بالکل نارمل ہو گیا۔